السلام علیکم فرینڈس، اردو کتابستان چینل پر خوش آمدید۔ بھابھی ہر جمعے کو میرے گھر کالا سوٹ لے کر آتی اور کہتی تیرے بھائی نے کہا ہے بہن کو دے آؤ، آج کے دن ضرور پہننا۔ سوٹ دے کر وہ چلی جاتی۔ میں نے کبھی وہ سوٹ نہیں پہنا تھا کیونکہ مجھے کالے رنگ سے الرجی تھی۔ میں وہ سوٹ اپنی ملازمہ کو دے دیتی۔ ملازمہ دن بدن حسین ہو رہی تھی اور یہ دیکھ کر میں نے بھی ایک جمعہ وہ سوٹ پہن لیا۔ لیکن قیامت تو تب ٹوٹی جب میرا نام نمرہ ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میرے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہمارا گھر فقط 3 افراد پر مشتمل تھا، میں، بھائی اور بھابھی۔ میں بھائی کی اکلوتی بہن تھی۔ وہ مجھ سے بے انتہا پیار کرتے تھے، میرا خیال رکھتے تھے۔ مجھے بھی اپنے بھائی سے بے حد زیادہ محبت تھی کیونکہ بابا اور اماں کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا سوائے میرے بھائی کے، جنہوں نے مجھے کبھی اپنے ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ میں کالج میں تعلیم حاصل کر رہی تھی اور یہ میرا کالج کا آخری سال چل رہا تھا۔ میری بھابھی میری دوست تھی، ہم دونوں کی خوب بنتی تھی۔ ہمارے درمیان کبھی روایتی بھابھی اور نند والا رشتہ نہیں تھا جو عموماً ہر گھر میں ہوتا ہے۔ کبھی ہماری لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ بھائی کی طرف سے خاص تاکید بھابھی کو کی گئی تھی۔ اسی بنا پر ہمارے گھر میں سکون اور خوشیاں ہی تھیں۔ بھائی کی شادی کو 2 برس ہو گئے تھے اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ بھابھی ماں بننے والی تھی، یہ خبر سن کر ہم کافی خوش ہوئے تھے۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا کیونکہ مجھے چھوٹے بچے بہت پسند تھے۔ بچوں کی معصوم مسکراہٹوں کی میں دیوانی تھی۔ مجھے کہیں بھی کوئی بچہ دکھائی دیتا، میں اس سے پیار کرنے لگتی تھی۔ مجھے پڑھائی سے خاص لگاؤ نہیں تھا مگر تعلیم حاصل کرنا ضروری تھا اور بھائی کا بھی مجھ پر پریشر ہوتا تھا۔ میں بے دلی سے پڑھتی تھی، مجھے بس ناولز پڑھنے کا شوق تھا۔ میرے پاس ناولز کی ڈھیر ساری کتابیں موجود تھیں جو میں بوریت کے وقت پڑھتی رہتی تھی۔ میری اور کوئی دوست نہیں تھی، بھابھی ہی وہ واحد دوست تھی میری جس سے میں اپنی دل کی باتیں کہتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے۔ بالآخر وہ دن بھی آیا جب ہمارے گھر میں ننھا سا مہمان آیا تھا۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا، سب لوگ بہت خوش تھے۔ ہمارا گھر جیسے مکمل ہو گیا تھا۔ بھابھی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا جو خوبصورت تھا، جس کا نام بھی میں نے رکھا تھا۔ عاصم ہم سب کی جان تھا، گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ زندگی کے حسین دن معمول کے مطابق گزر رہے تھے۔ اسی دوران میری کالج کی پڑھائی بھی اپنے اختتام پذیر ہوئی تھی۔ مجھے مزید آگے پڑھنے کا شوق نہیں تھا۔ میں گھر میں رہتی تھی، سارا دن عاصم کے ساتھ وقت گزارتی تھی، اس کے ساتھ کھیلتی، اس کی اچھے سے دیکھ بھال کرتی تھی۔ انہی دنوں میں میرے لیے ایک رشتہ آیا تھا جو بھابھی کے رشتہ داروں کی جانب سے تھا۔ بھائی کو وہ رشتہ میرے لیے مناسب لگا تھا۔ لڑکے کا نام عامر تھا، اچھی کمائی کرتا تھا۔ بھائی اور بھابھی نے میری رضامندی پوچھی تو میں نے ہاں کہہ دیا تھا کیونکہ عامر ایک اچھا لڑکا تھا۔ پہلی نظر میں ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ بھابھی کا کزن تھا جو کبھی کبھار ہمارے گھر چکر لگانے آتا تھا۔ بھابھی کی اس سے بہت بنتی تھی، بھابھی اکثر مجھ سے اس کا ذکر کرتی تھی۔ تب میں نے پہلے کبھی اس کے بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچا تھا۔ کچھ دن میں میرا رشتہ پکا ہو گیا تھا اور میں بہت خوش تھی۔ عامر سے اکثر میری فون پر بات ہوتی تھی۔ وہ مجھ سے بے انتہا پیار کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا تھا اور کبھی اس میں ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ مجھ سے بات کرے۔ پھر بھابھی سے اس نے میرا ذکر کیا تھا۔ بھابھی خوش ہوئی تھی اور انہوں نے میرا رشتہ لانے کو کہا تھا۔ عامر کے لیے بھائی بھی فوراً مان گئے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عامر اچھا لڑکا ہے۔ زندگی حسب معمول گزر رہی تھی اور وہ دن بھی آ گیا تھا جب ہمارا نکاح تھا۔ نکاح کے دن میں اور عامر بہت خوش تھے۔ عامر کی خواہش تھی کہ سادگی سے ہمارا نکاح ہو جائے۔ خیر سے ہمارا نکاح ہو گیا اور میں رخصت ہو کر عامر کے گھر چلی تھی۔ میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا تھا۔ میں اور عامر ایک ساتھ بے حد خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ عامر کی فیملی چھوٹی تھی۔ عامر کی بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھیں اور اس کے بھائی بھی الگ الگ گھروں میں رہتے تھے، جبکہ عامر کے ساتھ میں اور میری ساس رہتے تھے۔
میں عامر اور اپنی ساس کا بہت خیال رکھتی تھی، ان کی خدمت میں کوئی کمی پیشی نہیں کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہماری شادی کو تقریباً 3 سال گزر گئے تھے، مگر میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ عامر کو اولاد کی خواہش تھی اور میرے ساتھ میری ساس بھی یہی چاہتی تھی۔ میں نے بہت علاج معالجہ کروایا تھا، مگر پھر بھی میں اولاد جیسی نعمت سے محروم تھی۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی اور بہت دعائیں کرتی تھی کہ میری گود ہری ہو جائے۔ وقت ریت کی طرح تیزی سے جیسے میرے ہاتھوں سے گرتا جا رہا تھا۔ میری ساس مجھ پر دن بدن دباؤ ڈال رہی تھی کہ انہیں پوتا چاہیے۔ میرا شوہر بھی مجھے کہتا کہ مجھے اولاد چاہیے۔ شادی کو اتنے برس ہو گئے ہیں، ابھی تک خوشخبری نہیں سنائی تم نے۔ شوہر اور ساس کی دن بدن بڑھتے دباؤ نے مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جبکہ میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھا۔ میں خود بے بس تھی۔ آہستہ آہستہ شوہر اور ساس کا برتاؤ میرے ساتھ بدلتا جا رہا تھا۔ میں حیران ہو رہی تھی۔ میرے دن ٹینشن میں گزرتے تھے۔ ایک دن میں بھابھی کے پاس چلی گئی اور انہیں سب کچھ بتایا۔ بھابھی میری بات سن کر حیران اور پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں۔ بھابھی سے اپنے دل کی باتیں بتا کر میرا دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا اور میں اپنے گھر آ گئی۔ میں ہمیشہ اداس اور رنجیدہ رہنے لگی تھی کیونکہ میری ساس مجھ سے خفا سے رہتی تھی اور وہ مجھ سے بات بھی کم ہی کرتی تھی۔ مجھے بہت اذیت ہوتی تھی کہ شادی کے آغاز والے دنوں میں وہ کس قدر میرا خیال کرتی تھی، میرے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے بہو نہیں بلکہ بیٹی کی طرح رکھا تھا، مگر اب ان کا یہ تلخ رویہ اختیار کرنا مجھے تکلیف دے رہا تھا اور اوپر سے مجھے طعنے دیتی رہتی تھی کہ فلاں عورت کے بیٹے کی شادی ہوئی تو کچھ مہینے بعد ہی ان کے ہاں اولاد ہو گئی، جبکہ تمہاری شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ابھی تک ہم اولاد کے لیے ترس رہے ہیں۔ ان کی تلخ کلامی سے میرا دل دکھتا تھا، مگر میں کچھ نہیں کہتی کیونکہ میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھا۔ اوپر سے میرا شوہر بھی مجھ سے کھچا سا رہنے لگا تھا، نہ ہی مجھے وقت دیتا اور نہ ہی مجھ سے زیادہ باتیں کرتا تھا۔ میری زندگی میں جیسے ویرانی چھا گئی تھی۔ ایک دم سے ہی سب کچھ تبدیل ہو کر رہ گیا تھا۔ بھابھی ہر جمعے کو میرے گھر کالا سوٹ لے کر آتی تھی اور کہتی تیرے بھائی نے کہا ہے بہن کو دیا، آج کے دن ضرور پہننا۔ سوٹ دے کر وہ چلی جاتی۔ میں نے کبھی وہ سوٹ نہیں پہنا تھا کیونکہ مجھے کالے رنگ سے الرجی تھی۔ میں وہ سوٹ اپنی ملازمہ کو دیتی۔ ملازمہ دن بدن حسین ہو رہی تھی، یہ دیکھ کر میں نے بھی ایک جمعہ وہ سوٹ پہن لیا۔ لیکن قیامت تو تب ٹوٹی جب میں ہسپتال میں تھی۔ میں شدید حیرت زدہ تھی، آخر میں یہاں کیسے آئی تھی اور مجھے کیا ہوا تھا؟ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ میرے سرہانے بھائی بھابھی اور میرے شوہر تھے۔ میری بھابھی نے مجھے کہا کہ مبارک ہو، تم ماں بننے والی ہو۔ وہ سب لوگ کافی خوش دکھائی دے رہے تھے، مگر میں حیرت سے پھٹی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بے یقینی کسی کیفیت میں بولی۔ میرا شوہر میرے پاس آیا، وہ مسکرا رہا تھا۔ ہاں یہ سچ ہے، ہم دونوں والدین بننے والے ہیں۔ میں خوشگوار حیرت سے مسکرائی۔ اچانک ایک دم آخر یہ کیسے ہوا؟ میں نے خوشی سے بھابھی سے پوچھا۔ بھابھی نے مسکرا کر میری جانب دیکھا اور کہا سب بتاتی ہوں۔ بھائی اور میرے شوہر باہر چلے گئے تھے۔ بھابھی میرے سرہانے بیٹھی تھی اور مجھے سب بتانے لگی کہ تم جب میرے گھر آئی تو اور اپنے حالات بتائے تو میں تمہارے لیے بے حد فکر مند ہوئی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم کسی عاملہ کے پاس جاؤ، دم ورد کرواؤ، مگر تم نے کہا تھا کہ تمہارا شوہر ان سب باتوں پر یقین نہیں کرتا ہے۔ وہ مجھے کبھی اجازت نہیں دے گا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اب مجھے ہی تمہارے لیے کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ مجھ سے تمہاری پریشانی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں کسی عورت جو عاملہ تھی اس کے پاس گئی تھی اور تمہارے بارے میں سب کچھ بتایا تو اس نے مجھے کالا کپڑا دیا اور کہا کہ اپنی نند کو کہو پہنے تو اللہ کے کرم سے اولاد ہو جائے گی، مگر مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ کالے کپڑے سے تمہیں الرجی ہے، تم کبھی نہیں پہنو گی، اور وہ کپڑا صرف جمعرات کے دن ہی پہننا تھا۔ جمعرات کے دن وہ خاص عمل پڑتی تھی، مگر تم وہ کپڑا اپنی ملازمہ کو دیتی تھی جو کہ کنواری تھی تو اس پر الگ اثر ہو رہا تھا۔ وہ حسین ہو رہی تھی اور تم پہنتی تو تم امید سے ہو جاتی، مگر تم کالا کپڑا نہیں پہنتی تھی تو میں نے تم سے یہی کہا کہ تمہارے بھائی نے کہا ہے، کیونکہ تم اپنے بھائی کی کوئی بات نہیں ٹالتی ہو۔
تمہیں اپنے بھائی سے محبت تھی، اس وجہ سے میں نے تم سے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ بھابھی نے اپنی بات ختم کر لی تو میری آنکھوں سے تشکر کے جذبے سے آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، کیونکہ بھابھی نے جو کچھ میرے لیے کیا تھا وہ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ میری بھابھی کے لیے میرے دل میں اور بھی زیادہ عزت اور احترام پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا، جس کے لیے میں نے ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا تھا۔ آج کے دور میں ایسی بھابھی کہاں ہوتی ہے جو ننند کے مسئلے حل کرے۔ میں خوش نصیب تھی جو مجھے اتنی اچھی پیار کرنے والی بھابھی ملی۔ میری زندگی میں دوبارہ خوشیاں آ گئی تھی۔ میرے گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ میری ساس بہت خوش رہنے لگی تھی اور میرے شوہر بھی۔ میری ساس اور شوہر نے اپنے پہلے رویے کی معافی بھی مانگی تھی اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میرا شوہر میرا حد سے زیادہ خیال کرتا تھا۔ میری ساس مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ زندگی کے دن گزرتے گئے اور اللہ نے ہمیں ایک حسین پھول جیسی بیٹی سے نوازا تھا، جس کا نام میں نے سلویٰ رکھا تھا۔ ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ان سب کی وجہ میری بھابھی تھی۔ اگر بھابھی میری مدد نہیں کرتی تو شاید آج حالات مختلف ہوتے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔